عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ ولرسولہ ولذی القربى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جمیع حضرات حضور کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین قابل تکریم معزز و محتشم برادران اسلام ہم تاریخ خیال الفلاح کے ماہانہ تربیتی پروگرام کے اندر آج حاضر ہیں اور یہ ہمارا باقاعدہ پروگرام ایک طویل عرصے کے وقفہ کے بعد ہو رہا ہے اس دوران جہاں کرونا کی وبا نے لوگوں کو ہراساں اور خوف زدہ کیے رکھا وہاں اس وبا کے کم ہونے کے بعد کچھ مذہبی شدت پسندوں نے ایک وبا کی صورت میں آل ایمان کے ایمان پر حملہ کیا جس سے سچی بات ہے لوگ خوف زدہ سے اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں اسی ضرورت کے پیش نظر آج کی اس ماہانہ تربیتی پروگرام میں جو سوچ و بچار کے بعد ہم نے دو موضوع منتخب کیے مجھے جو حکم ملا وہ باغ فتح کے متعلق اور انشاءاللہ قبلہ استاد جی قبلہ پیر صاحب بعد میں مسئلہ خلافت پر گفتگو فرمائیں گے ہمارا ٹارگٹ کوئی مسلک نہیں ہم کسی مسلک کی تکذیب کرنے کے لیے یا کسی مسلک کو برا بھلا کرنے کے لیے آج جمع اور اکٹھے نہیں ہوئے ہمارا آج کے موضوعات کا بنیادی مقصد لوگوں نے جو آل سنت اور آل ایمان کے نظریات پر گرد ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس دھول کو، اس گرد کو دور کرنا ہے۔
اور نبی معظم شفیع محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلیفہ بلا فصل خلیفۃ الرسول جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمتوں کو اجاگر کرنا اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنا ہمارا مقصود ہے۔ جن بنیادی موضوعات کو لوگوں نے نفرتوں کی وجہ قرار دیا، ہم انشاءاللہ انہی چیزوں کو محبت کی دلیل بنا کر پیش کریں۔ جنہیں لوگوں نے افسانہ بنایا، ہم اسی چیز کو بیان بھی کریں گے، اپنا بھی بیان کریں گے، ان کا بھی بیان کریں گے، لیکن ثابت یہ کریں گے جن کی تربیت اللہ کا نبی خود کر کے گیا ہو، وہ اتنے کمزور نہیں ہو سکتے کہ وہ مال کے چند ٹکوں کی خاطر آپس میں لڑنے لگ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات صرف اور صرف اس حد تک محدود نہیں رہتی کہ جناب سیدہ کا اور جناب خلیفۃ الرسول کا پرابلم ہے، یہ رسول اللہ کی تربیت پہ انگلی اٹھتی ہے۔ ہم قبلہ استاد جی سے پڑھے، ایک طویل عرصہ یہاں آپ کی خدمت میں گزارا، کل ہم آپس میں طالب علم آپس میں کسی چھوٹے مسئلے پر روٹی پاری لڑائی کر رہے ہونا، تو ہمارا تو جو کچھ بھی لوگ بیان کریں گے یہ انگلی بہت بڑی ہماری تربیت کرنے والے مربی پہ جائے۔ اس لیے یہ انتہائی اس حوالے سے اساس معاملہ ہے کہ جب اس نزاع کو دشمنی کے طور پر یا اس مسئلے کو دشمنی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، تو در حقیقت یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اور اسلام کی بنیاد پہ حملہ کیا جاتا ہے۔ اب آئیے سمجھیے باغ فدق ہے کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی تقسیم کا حکم اللہ نے کیا دیا ہے، اس کی تقسیم اللہ کے رسول نے کیسے کی ہے، اس کی تقسیم خلفائے راشدین نے کیسے کی ہے، اس کی تقسیم مولا علی المرتضیٰ نے کیسے کی ہے۔ یہ چار اگر حصے بنائیں، قرآن کیا کہتا ہے، نبی نے کی کیسے ہے، خلفائے راشدین کا معمول کیا ہے، اور آئمہ آل بیت یا حضرت مولا علی المرتضیٰ کا معمول کیا ہے، ان سب کو ملا کر لائیں تو خدا کی عزت کی قسم ذرہ برابر بھی کسی کے میں فرق نہیں۔ جو حکم خدا نے دیا وہ مصطفیٰ نے کیا، جو مصطفیٰ نے کیا وہ چاروں خلفاء۔ جو اللہ کا حکم وہ رسول کریم نے کیا، جو رسول کریم نے کیا وہ جناب صدیق اکبر نے کیا، جو جناب صدیق اکبر نے کیا وہ فاروق اعظم نے کیا، اور جو فاروق اعظم نے کیا وہ عثمان غنی نے کیا، جو عثمان غنی نے کیا وہ مولا علی المرتضیٰ نے کیا، جو مولا علی المرتضیٰ نے کیا وہ امام حسن مجتبی نے کیا۔ رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے کہ کسی نے اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل کیا۔ اب سمجھئے جنگ کے نتیجے میں دشمنوں کے جو مال اموال حاصل ہوتے ہیں ان کی دو حیثیتیں ہیں، اور میں
خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ احباب، ہم نے کوئی پرسنلی تو اتنی لمبی ریکویسٹ نہیں کی، سوشل میڈیا پر کی، آپ بہت اچھی تعداد میں آئے، اور ہم یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ آپ دھیان کے ساتھ سنیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے دل کو مکمل صاف کر کے، ہمارے دل تو صاف ہیں لیکن جو الجھنیں بنائی گئی ہیں وہ اپنی الجھنیں ہم ساری دور کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ جنگ جہاں مسلمان حملہ آور ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کے نتیجے میں جو مال آل اسلام کو ملتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور میں پتنی وہ پوچھ رہے تھے کہ کتنی کریں گے، میں نے کہا آج میرے اندر مواد تو ڈھیر سارا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت کے اندر جو مقصود ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ جنگ کے نتیجے میں جہاں جنگ ہو اس کے نتیجے میں جو مال ملتا ہے اس مال کو کیا بولتے ہیں؟ مال غنیمت۔ اب اللہ کریم جب کہیں فتح عطا فرماتا ہے تو اللہ کریم ساتھ مسلمانوں کا رعب میں بھی، دبدبے میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ تو بہت سی آس پاس کی آبادیاں لڑنے سے باز آ کر خود بخود اپنے علاقے مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو جو مال جنگ کے بغیر، گھوڑے دوڑائے بغیر، لشکر کشی کیے بغیر جو علاقے مسلمانوں کے حوالے کر دیے جائیں، اس کے نتیجے میں جو مال ملتا ہے اس کو مال فے بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ مال فے بولا جاتا ہے۔ باغ فتح مال فے ہے، اس پر جمیع امت کا اتفاق ہے۔ جب میں جمیع امت بول رہا ہوں تو اس میں جمیع آل سنت بھی ہیں اور جمیع آل تشیع بھی ہیں۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ باغ فتح مال غنیمت نہیں، مال فے ہے۔ اب فتح خیبر کے قریب ایک بستی ہے، ایک علاقہ ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو خیبر کے بہت سے علاقے اور یہ 7 والا علاقہ انہوں نے اپنا آپ حوالے کر دیا۔ تو یہ بطور مال فے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں آ گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دونوں مالوں کی تقسیم الگ الگ ذکر کی ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ کریم نے قرآن مجید میں بالکل الگ ذکر کیا، اور وہ مال جو جنگ کے بغیر مسلمانوں کو حاصل ہو یعنی مال فے، اس کی تقسیم کا طریقہ کار بھی قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل کھلے طریقے سے بیان کیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی اسے سماعت کیجئے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اللہ کریم نے اپنے رسول کو بستیوں میں سے، اہل قری میں سے جو مال فے عطا فرمایا ہے، فللہ، اس میں سب سے پہلے حق اللہ کا ہے، ولی رسول، پھر اس کے بعد حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، والی ذی القربہ، اس کے بعد اس کے اندر حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کا ہے، والی یتامہ، پھر اس کے بعد حق اس کے اندر یتیموں کا ہے، والمساکین، پھر اس کے اندر حق مساکین کا ہے، وابن السبیل، اور پھر اس کے اندر حق جو ہے وہ مسافروں کا ہے۔ اللہ کا حق، اللہ کے رسول کا حق، رسول کریم کے رشتہ داروں کا حق، یتیموں کا حق، مساکین کا حق، اور وابن السبیل مسافروں کا حق۔ یہ 6 حق اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان کیے ہیں۔ مال فے اب چونکہ حاکم اللہ کی طرف سے زمین پر نائب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی، لہذا جتنے اموال فے تھے ان کا ٹوٹلی اختیار جو تھا تصرف کرنے کا، تقسیم کرنے کا، وہ اختیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اللہ کا حصہ بھی حضور لیتے،
اپنا حصہ بھی لیتے، ذویل قربا کا بھی اور دیگر حصے داروں کو بھی۔ یہ تقسیم کون کرتے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اسی طریقے سے اپنی حیات طیبہ کے اندر تقسیم کرتے رہے، اور شیعہ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر بنی ہاشم کے نکاحوں کے وقت لوگ غریب لوگوں پہ تقسیم کرتے، مسافروں کے لیے سواریوں کا اہتمام اس مال فہ میں سے کرتے، اور اپنے رشتہ داروں کے سال بھر کا خرچ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ فدق میں سے، مال فہ میں سے اللہ کے حبیب اپنے رشتہ داروں کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ طریقہ کار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھا۔ اس پر اتفاق ہے ہمارا بھی، اور اس پر اتفاق ہے اہل تشیع کا بھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ بنے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو میں ڈنڈی مارے بغیر جو روایات ہماری ہیں میں وہ بھی بیان کروں گا، جو اس موقع پر روایات دیگر کی ہیں میں وہ بھی بیان کروں گا۔ چند دن گزرے تو ہماری بخاری شریف کے اندر باغ فدق کے مطالبہ کے حوالے سے روایت 5 جگہوں پر موجود ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ روایت 3 جگہوں پر موجود ہے۔ اسی طرح یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ کل آل سنت کی کتابوں میں یہ روایت 14 جگہوں پر موجود ہے۔ روایت یہ ہے اور اس کے راوی 3 ہیں، ایک حضرت ابو طفیل، دوسرے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، اور تیسری راویہ ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 راوی ہیں۔ اب کچھ کے اندر تھوڑی تفصیل کم ہے، کچھ میں تھوڑی تفصیل زیادہ ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ معاملہ کیا ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بخاری شریف کی جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ارسلت الی ابی بکر۔ زیادہ مقامات پر جو الفاظ ہیں وہ یہ نہیں ہیں کہ حضرت فاطمہ آئیں، بلکہ زیادہ مقامات پر الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے کسی بندے کو دربار خلافت میں بھیجا۔ اب میں اس بات پر تھوڑی جھڑی ڈالنا چاہتا ہوں، آپ سمجھئے اس معاملے کو۔ اپنا آنا اور بندے کا بھیجنا دونوں معاملات میں فرق ہے۔ اب واقعہ ایک ہے تو ظاہر بات ہے یا خود آئی ہوگی یا بندے کو بھیجا ہوگا۔ اب جب ارسلت والی روایات موجود ہیں کہ بندے کو بھیجا تو ہمارے نزدیک یہی روایت زیادہ معتبر ہے، اور یہی روایت سیدہ طیبہ طاہرہ کے مقام کے مطابق۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سید پڑھیں تو آپ نے دور نبوت کے اندر بھی زندگی بڑی تنگ دستی میں گزاری ہے، اور حالات کی خرابی کے پریشان ہو کر حضرت علی کے مشورہ سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لونڈیاں مانگنے گئی تھی، لیکن دروازے سے واپس چلی گئی۔ جو سیدہ اپنے باپ سے مانگنے سے ہچکچاتی ہوں وہ بھرے دربار میں آ کر چند کھجوروں کے درختوں کے لیے وہ آ کر بھرے دربار میں مطالبہ کریں، یہ چیز سمجھ اس لیے جو مفہوم بہتر بنتا ہے وہ یہی ہے، اور بخاری کے الفاظ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ ارسلت الی ابی بکر، کہ آپ نے کسی نمائندے کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیجا۔
اور یہ یاد رکھیے فقہ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ موکل کی بات جب وکیل جا کر کرتا ہے تو وہ وکیل، آپ ان کچہری کے اندر عدالتوں کے اندر جائیں تو وہاں پر وکیل یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میرے موکل نے یہ کیا، وہ یہ کہہ رہا ہوتا کہ میں نے یہ کیا، وہ موکل کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہوتا ہے اور وکیل کا معاملہ جتنا ہوتا ہے وہ موکل کی طرف منسوب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جن الفاظ میں جن احادیث مبارکہ کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ بات کی، وہاں بھی مفہوم یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کی وکیل کی بات کو ہی آپ کی بات قرار دیا جا رہا ہے۔ اب بات اور گفتگو کیا ہوئی؟ یہ پہلی ہی ایک چیز، وہ جو گھنٹوں جی دربار خلافت کے اندر کھڑا کیا گیا، اللہ کے بندو وہ گفتگو اور وہ دلائل کہیں اپنی کتابوں میں سے ثابت کرو، 2 منٹ کی گفتگو سے کہیں زیادہ گفتگو بنتی ہی نہیں ہے۔ 4 جملوں سے زیادہ جملے کسی بھی کتاب، نہ اہل تشیع کی کتاب کے اندر ہے نہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر۔ پھر وہ گھنٹوں کھڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ تضحیک اور تذلیل والے یہ سب لطیفے بنائے گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار صحابہ سے لوگوں کو متنفر کرنے کے اور در حقیقت اسلام سے متنفر کرنے کے لیے یہ جملے گھڑے گئے۔ اب وہ گفتگو کیا ہوئی؟ جو گفتگو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر موجود ہے، وہ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ آپ بتلائیں آپ کا وارث کون بنے گا؟ آپ نے فرمایا میری اولاد۔ تو فرمایا کیا میں اپنے باپ کی وارث نہیں بنوں گا؟ تو اس موقع پر حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہم جو انبیاء ہیں، ہم وراثت کے اندر دراہم و دنانیر نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت علم ہوا کرتی ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، اور یہ جواب جتنی احادیث مبارکہ ہیں 14 کی 14 ان تمام کے اندر یہ جواب موجود ہے۔ اب اس کے اندر تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ جواب دیا یا نہیں دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے چاہے وکیل آیا چاہے خود آئی ہیں، حضرت صدیق اکبر نے جواب یہی دیا ہے کہ انبیاء وراثت کے اندر مال نہیں چھوڑا کرتے، انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتی ہے۔ یہ بات کلیئر ہے۔ لیکن اب معاملہ یہاں سے شروع ہوا، اور وہ معاملہ یہاں سے شروع ہوا کہ جب انہوں نے کہا جی وہ پرانی جو اندر کی دشمنی تھی، جب جہاں سے اب کہانی شروع ہو رہی ہے وہ سمجھیے، وہ جو پرانی دشمنی تھی اب وہ صدیق اکبر کے دل میں پیدا ہو گئی، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ اور اب یہ ہوا کہ اسی موقع پر ابو بکر نے اس حدیث کو گھڑا، اور گھڑ کر حضرت بی بی فاطمہ کو ان کے حق سے محروم کر دیا۔ حدیث گھڑنے کا الزام جناب سیدنا صدیق اکبر پر لگایا جاتا ہے۔ کس طرح کی کوئی حدیث مبارکہ نہیں تھی، یہ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث مبارکہ گھڑی۔ اب سنیے یہ حدیث مبارکہ، اس کے راوی صرف حضرت صدیق اکبر نہیں، اہل سنت میں سے جو کتابوں کے اندر موجود ہیں صحابہ میں سے 14 صحابہ اس حدیث مبارکہ، لیکن ہم 14 کے بجائے 50 ہی بیان کریں گے، وہ کہیں گے سب غلط ہیں۔ اس لیے میں اپنی طرف سے صرف حضرت صدیق اکبر کی بات پر ہی اکتفا کر رہا ہوں۔ یہی حدیث مبارکہ کہ انبیاء کی وراثت دراہم و دنانیر نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے، یہ حدیث مبارکہ اہل تشیع کی بخاری کی لیول کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کو روایت کرنے والے امام جعفر صادق ہیں۔ سنیے وہ حدیث مبارکہ، عن ابی عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا لا دینارا ولا درہما ولكن اورثوا العلم فمن اخذ منهم اخذ بحظ وافر۔ حضرت امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، بے شک جو انبیاء ہیں وہ وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ وراثت میں علم چھوڑا کرتے ہیں۔ جس نے علم میں سے لے لیا اس نے حصے وافر کثیر حصہ اس نے لے لیا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق غالباً یہ
چھٹے امام ہیں 12 اماموں میں سے، چھٹے امام ہیں امام جعفر صادق، اور اس کتاب جس کو نقل جس کے اندر یہ حضرت امام جعفر کا قول موجود ہے، اس کتاب کا نام ہے اصول کافی۔ اور اصول کافی کے متعلق شیعہ حضرات کا موقف یہ ہے کہ اصول کافی کا ایک ایک حرف امام غائب یعنی امام مہدی کو سنا کر لکھا گیا۔ اور ملا یاد الفقی اور دوسری کتاب ہے روضۃ المتقین، وہ کہتے ہیں کہ آل تشیع کے ہاں، ائمہ آل بیت کے ہاں سب سے معتبر ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ اصول کافی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جیسے ہماری بخاری شریف کا درجہ ہے، یہ ان کے ہاں بخاری شریف کے درجے کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ قول ابو بکر صدیق کا نہیں، یہ قول امام جعفر صادق کا ہے۔ اور امام جعفر صادق یقیناً گھڑ کے نہیں بیان کر رہے ہوں گے، اپنے خاندان سے سنی ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی وراثت کے متعلقہ حدیثیں رسول اللہ کے خاندان کے اندر بھی موجود تھی۔ اب دوسری حدیث مبارکہ سنیے، وہ بھی اصول کافی کے اندر موجود ہے، اس کے اندر صرف الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں، اور اس کے بھی راوی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے اندر بھی یہی العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء وراثت کے اندر نہ درہم چھوڑتے ہیں نہ دینار چھوڑتے ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ اب سنیے، ہماری نہیں، ابو بکر صدیق پر گھڑنے کا تان لگانے والوں کے گھر سے ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت علی المرتضیٰ کی اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو وصیت، اور آپ نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے بعد حضرت علی کی اولاد میں سے سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور علم کے اندر فضیلت رکھنے والے، آپ کو آپ نے ارشاد فرمایا وَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ فَإِنَّ الفقہاء ورثۃ الانبیاء، فرمایا دین کے اندر فقاہت حاصل کرو۔ سن لو، جو فقہاء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء اپنی وراثت کے اندر مال اور دینار نہ چھوڑا کرتے ہیں۔ یہ روایت ملا یاد الفقی کے اندر موجود ہے، جو حضرت علی نے وصیت کی کسے؟ اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کو، اور حضرت محمد بن حنفیہ نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے اس وصیت کو۔ وہ کیا تھی کہ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت علی کا جب وصال ہوتا ہے تو اپنے بھائیوں کے پاس گئے، حضرت امام حسن کے پاس گئے، امام حسین کے پاس گئے، انہیں جا کر کہا کہ مجھے بھی اپنے ابا کی وراثت چاہیے۔ حسنین کریمین نے ارشاد فرمایا کون سی وراثت؟ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے انہیں فرمایا مجھے علم کی وراثت چاہیے۔ یہ شرح نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو جو وصیت ابا حضور نے کی تھی، اسی وصیت کے تحت حضرت محمد بن حنفیہ نے حسنین کریمین سے مال جا کر نہیں مانگا، حضرت علی المرتضیٰ کا علم مانگا۔ چوتھے نمبر پہ چلی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے دونوں شہزادوں کو بارگاہ رسالت باب میں لے کر گئی۔ یا رسول اللہ آزانی ابناؤ کا، یا رسول اللہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، فورثہما آقا ان کو کچھ وراثت میں دیجئے۔ فقالا اما حسن فإن له ہیبتی، فرمایا یہ میرا بیٹا جو حسن ہے نا، اس کو میں اپنا دبدبہ، اپنی شجاعت، اپنی بہادری اور اپنا روب و دبدبہ دے رہا ہوں۔ اور فرمایا یہ جو میرا حسین ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا فَإِنَّ لَهُ جُرْعَتِي وَجُودِي، اس کے لیے میری جرت بھی ہے اور میری سخاوت بھی حسین کے لیے۔ وراثت مانگی حضرت فاطمہ نے اور میرے نبی نے کیا دیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر بھی کسی موقع پر بھی کسی مال کے حوالے سے اپنی اولاد کو اس طرح کا ہبہ نہیں کیا گیا۔ اور پھر یہ روایت شرح نہج البلاغہ میں موجود ہے، ابن جریر طبری نے نقل کیا، کشف الغمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کے جواب کے اندر آپ نے اپنے نواسوں کو اپنی سخاوت اور اپنا روب و دبدبہ دیا۔
ایک پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، وہ جو ہم طلباء کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ طلباء جب گھروں سے نکلتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آ کر ان کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سمندروں کے اندر رہنے والی مخلوقات طالب علم کے حق میں بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، امام جعفر فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ علم علماء کی وراثت ہے اور اللہ کے انبیاء اپنی وراثت کے اندر مال دراہم اور دینار نہیں چھوڑا کرتے، چونکہ طالب علم رسول کریم کی وراثت کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس لیے سارے جہاں کی مخلوق ان کی بخشش کی دعا کیا کرتی ہے۔ عمالی صدوق کے اندر امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا آپ کا یہ قول جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر ایک اور بات، اب عقل کی بنیاد پر بھی انبیاء کا مال وراثت میں چھوڑنا یہ مقام نبوت کے خلاف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال لمبی محنت کی، اب جنگ کے اندر صحابہ شریک ہوئے، جنگ کے اندر رسول اللہ کے غلام شریک ہوئے، کچھ مال جنگ کے نتیجے میں آیا، کچھ مال جنگ کے بغیر آ گیا، لیکن وہ کوشش تو حضور کے صحابہ کی ساتھ شامل تھی۔ اب اس کوشش کے نتیجے میں ملنے والے مال کو اللہ کے نبی اپنی اولاد کو ہبہ کر دیتے یا وراثت میں چھوڑ کر جاتے تو انگلی اٹھ سکتی تھی کہ نبی کی محنت کا نتیجہ در حقیقت یہ ہے کہ نبی اپنی اولادوں کو غنی کرنا چاہتا۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبیوں کی اپنی اولاد کے لیے مال نہ چھوڑنا ثابت ہو۔ اور میں ایک مزے کی بات اور بڑی ڈیپ اور گہری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ ہے ختم نبوت کے حوالہ سے۔ بہت سی باتیں ہیں لیکن اس میں سے ایک موقع میں رکھنے لگا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کو بھی یہ وراثت والی حدیثیں پتہ تھی، پھر آپ نے علال اعلان یہ بات کیوں کی؟ تنہائی میں گھر جا کر بھی یہ بات ہو سکتی تھی۔ ایک جگہ جملہ پڑا ہے میرے دل کو لگا ہے، آپ بھی اپنے دل میں جگہ دیجئے، وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ نبی کی ختم نبوت کا اعلان کرنا چاہتا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ حضور آخری نبی ہیں اور حضور سچے نبی ہیں، حضور کے بعد جو بھی دنیا کے اندر نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی وہ نبوت کا دعویٰ اپنی چمک کے لیے اور اپنی اولاد کو سنوارنے کے لیے کرے گا۔ وہ مال بنائے گا، مال اپنے لیے بھی بنائے گا اور اپنی اولادوں کے لیے بھی بنائے گا۔ تو جب یہ اعلان پر مجمع میں ہو جائے گا کہ اللہ کے انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی، تو اس سے معلوم ہو جائے گا قیامت تک کوئی بھی نبی جو دعویٰ کرے گا اگر وہ مال چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدہ نے ادھر کیا اور صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کا اعلان کیا۔ اور اگر یہ بات دیکھیں، اس کی روایات بہت ساری تھیں، لیکن اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو یہ حدیث اتنی شہرت پائی نہیں سکتی تھی جتنی شہرت اس حدیث نے اب پائی ہے۔ اب جہاں ہم غلام مرزا قادیانی کو لعنتی اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور بہت سے دلائل دیتے ہیں، وہاں ہمارے علماء ایک دلیل وہاں اس کے جھوٹا ہونے کی یہ بھی دیتے ہیں کہ اس نے خود بھی مال کمایا ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی مال چھوڑ کر گیا ہے، اور انبیاء اپنی اولادوں کے لیے کوئی مال چھوڑ کر نہیں جاتے تاکہ یہ درجہ شہرت کو پہنچ جائے، کوئی جھوٹا کذاب آ کر حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ انبیاء کی وراثت علم، اللہ کے بندوں پر یقین ہو گیا۔ یہ میں نے 7 چیزیں شیعہ کی کتب سے، اپنی کتب سے نہیں، شیعہ کی کتب سے بیان کی ہیں کہ انبیاء کی وراثت علم ہے، انبیاء کی وراثت دراہم و دنانیر اور مال نہیں۔ جی اگر ہماری بھی کسی کتاب کے اندر کوئی حدیث قرآن کے خلاف آ جائے تو ہم اسے کیسے مانیں گے؟ حالانکہ یہ وہ بات کہتے ہوئے جو انہیں جچتی نہیں ہے۔
وہ تو قرآن کے بارے میں خود ڈاؤٹ فل ہیں، ان کی اپنی کتابیں ان سے زیادہ اور ان کے اپنے اماموں کے قول جو ہیں قرآن سے بھی زیادہ مستند حیثیت رکھتے ہیں، یہ انہیں نہیں کرتی۔ لیکن اگر کوئی کہے آپ کے سامنے کوئی بیان کرے کہ یہ بخاری میں یہ کہہ رہا ہے یا آپ کی حدیث یہ کہہ رہی ہے جبکہ قرآن اس کے خلاف کہہ رہا ہے، آپ قرآن مانیں گے یا ابو بکر صدیق کی بات مانیں گے؟ تو آپ کہیں گے ہم قرآن مانیں۔ دلیل جو قرآن سے وہ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ قرآن میں وصیت اور حکم کر رہا ہے کہ تمہاری اولاد کے لیے حصہ ہے اور مرد کا حصہ لڑکی کی بنسبت ڈبل ہے۔ یہ وراثت کا حکم اللہ کا قرآن دے رہا ہے، تو لہٰذا اب کسی حدیث کی بنیاد پر اولاد کو وراثت سے محروم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب سنیے، یہ آیہ مبارکہ ہر جگہ پہ لاگو نہیں ہوتی، یہ آیہ مبارکہ ہر جگہ پہ لاگو نہیں ہوتی، یہ مجمل ہے، اس کی تفصیل ہے۔ کیسے مجمل ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شیعہ کے ہاں ہمارے ہاں یہ بات کنفرم ہے اگر بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے تو بیٹا باپ کا وارث بنے گا؟ بولیے نہیں بنے گا۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہو جاتا ہے، اب اولاد تو وہ ہے کہ نہیں، لیکن وارث بنے گا؟ نہیں بنے۔ اسی طرح اگر باپ غلام ہے بیٹا آزاد ہے، یا باپ آزاد ہے بیٹا غلام ہے، تب بھی وراثت نہیں چلے گا۔ یہ وراثت سے محروم کرنے والی چیزیں اولاد ہونے کے باوجود۔ اسی طرح ہم نے کہا جناب والا، جیسے بیٹا کافر ہو کر باپ مسلمان ہو تو وہ وارث نہیں بنتا، یہ اس آیت سے خارج ہو گیا۔ جیسے بیٹا باپ کو قتل کرے وہ اس آیت سے خارج ہو گیا۔ اسی طرح اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ہر کسی کو اولاد کو وراثت ملے گی لیکن انبیاء کی اولادوں کو وراثت نہیں ملے گی۔ پھر دوسری آیہ مبارکہ پڑھتے ہیں ووارث سلیمان و داؤد، کہ قرآن کہتا ہے پیغمبر کی بیٹا پیغمبر کا وارث بنا ہے۔ یہ ابھی آپ کو اتنا شاید خیال نہ ہو، جب کوئی وقرہ کر کے آپ سے کہے گا نا تو پھر آپ کانپیں گے کہ قرآن آ گیا۔ اب سمجھیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، سلیمان ان کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے بیٹا باپ کا وارث بنا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ نبی کا بیٹا وارث نہیں بنتا؟ تو جناب سنیے، یہ وراثت مال نہیں تھی، یہ وراثت نبوت تھی، یہ وراثت ملوکیت تھی، وراثت علم تھی، وراثت نبوت تھی، وراثت مال نہیں تھی۔ یہ کیسے؟ ایسے امام باقر فرماتے ہیں، کون؟ امام باقر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کی نبوت اور علم کے وارث بنے، اور سلیمان کے وارث ہمارے محمد بنے، اور محمد رسول اللہ کے وارث ہمارے بنے۔ اور وہ وراثت کون سی ہے؟ وراثت علم ہے۔ اور دوسری وراثت مال کیوں نہیں لے سکتے؟ ناسخ التواریخ کے اندر شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے۔ اب بیٹا ایک کیسے وارث بن گیا؟ باقی 10 بیٹے کدھر گئے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر قرآن صرف ایک کا ذکر کر رہا ہے باقیوں کا نہیں ذکر کر رہا، تو باقی بھی تو مال کے وارث تو وہ بننے تھے۔ پھر صرف حضرت سلیمان علیہ السلام، تو اب معلوم ہوا کہ یہاں بات یہ ہے کہ وہی وراثت معلوم ہوگی جو وراثت صرف حضرت سلیمان کو ملی ہے، اور وہ وراثت نبوت۔ اسی طرح اباب گرامی تیسری جو آیہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق، وَيَارِثُنِي وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوب، مجھے ایسا ولی میرے مالک دے جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اب اللہ نے کون دیا؟ حضرت یحییٰ دیے، حضرت یحییٰ دیے، تو اب وہ وارث بنے تو خدا نے پکڑایا انہیں کیا؟ مال دیا، جائیداد دی، فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ تیرے لیے وراثت مانگی گئی تھی اور وہ وراثت ہم تجھے دے رہے ہیں، اور وہ وراثت کتاب ہے۔
اس لیے اب گرامی قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی آیات مبارکہ ہیں ان میں سے کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ ان کی مالی وارث بنتی ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ انبیاء وراثت کے اندر مال نہیں چھوڑتے، انبیاء وراثت کے اندر علم چھوڑتے ہیں۔ یہ ہماری کتابوں میں بھی موجود، سیدنا صدیق اکبر اکیلے نہیں، آل بیت اطہار کے ائمہ کرام اس کو نقل کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ اس کو نقل کر رہے ہیں۔ اب جب یہاں تک معاملہ پہنچا تو اس سے اگلا معاملہ، بہت سے یہاں تک بریک لگا کر اگلے جو لفظ ہیں نا وہ ان کو پکڑتے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ جواب دیا تو فغاد حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا غصے میں آ گئی، فہاجرتہ ولم تتکلم۔ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا غصے میں آ گئی، آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور آپ نے ان سے گفتگو نہیں کی۔ یہ تھا وہ مرکزی خیال جس کی بنیاد پر حضرت صدیق اکبر پر تان کیا گیا کہ جس نے سیدہ کو غصے میں کیا، ناراض کیا، اس نے محمد کو ناراض کیا، جس نے محمد کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ ہم کہتے ہیں بے شک، آپ بھی کہو، سب کہو، اچھی بولو۔ ایک حدیث مبارکہ تو ہم بڑی پرانی سن دے ہوں گے، وہ حدیث مبارکہ کیا ہے وہ سنیے، پھر آپ کو ایک مزے کی میں بات بتلاتا ہوں، اس کا صرف ایک حصہ آپ سماعت کیجئے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ہماری کتابوں میں پتہ نہیں کسی اور حوالے سے موجود ہو، لیکن میں جو بیان کرنے لگا ہوں یہ شیعہ کی کتابوں میں ہے، ناسخ التواریخ میں ہے، جلاء العیون میں ہے، انوار نعمانیہ میں ہے، اعمال سلوک کے اندر موجود ہے۔ 4 کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارک ہے اور وہ حضرت سیدہ فاطمہ کی شان میں۔ ان فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی ومن سرها فقد سرنی ومن غازها فقد غازنی۔ کہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے اسے غضب نہ کیا اس نے مجھ محمد کو غضب نہ کیا۔ یہ حدیث مبارکہ شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے اور یہ حضور نے کب فرمایا؟ یہ جب فرمایا ہے وہ لمحہ سوچیں گے تو آپ ایسے کانپیں گے۔ یہ میرے نبی نے ابو بکر کو دیکھ کے نہیں یا صحابہ کو دیکھ کے نہیں، اس حدیث مبارکہ کا مخاطب علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ بات اور کرنے کی ہے، جو غضبناکی کی بنیاد پہ صدیق کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ انہی کتابوں کے اندر واقعہ سنیے۔ حضرت سیدہ کے پاس خبر پہنچی کہ حضرت علی المرتضیٰ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ یہی بات لے کر امام حسن اور امام حسین کو لے کر حضور کے پاس آ گئی۔ جب اللہ کی نبی کو یہ بات علم میں آئی تو حضور ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ خطبہ دیا۔ اب پچھلی گال سمجھ آئی نے، پچھا رولا کیا ہے، رولا کسی اور کے ساتھ نہیں، یہ جھگڑا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا سن لو، یہ سن لو کا در حقیقت خطاب حضرت علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ میں کہتا ہوں اگر خدا نخواستہ میں وہ بات میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ حضرت فاطمہ حضرت صدیق پر غضبناک نہیں ہوئی، لیکن اگر خدا نخواستہ مان بھی لیا جائے غضبناک ہوئی ہیں تو غضبناکی تو ادھر حضرت علی المرتضیٰ پر بھی ہو رہی ہے۔ وہ فتوہ جو صدیق اکبر پہ لگاتے ہیں وہ فتوہ علی المرتضیٰ پہ کیوں نہیں لگا؟ ایک اور گال کرنا تو تھوڑا شریر کام ایسی ساڑیاں کتاباں دی نہیں گال۔
کیونکہ ہماری ہوتی تو وہ اعتراض ہمارے پہ ہوتا کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے، یہ اہل بیت سے بغض رکھنے والے، سنو دل تھام کے سنو. یہی ناصر و تواریخ کے حوالے سے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر آپ نے ایک باغ جو تھا وہ صدقہ کر دیا. جب حضرت سیدہ کو پتا چلا کہ علی نے وہ باغ سارا صدقہ کو کر دیا ہے اور اتنا مال ملا ہے اور اتنے مال میں سے اتنا فقیروں کو دے دیا ہے، تو معاذ اللہ حضرت سیدہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم نہیں کہہ رہے نقل کفر، ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کی باتیں ہیں جو محب اہل بیت ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ معاذ اللہ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو مارنا شروع کر دیا. غضبناک کی تو تمہاری کتابوں میں ادھر لکھی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہمارا قطعاً موقف نہیں ہے کہ کسی موقع پر بھی میاں بیوی ہونے کے ناطے تھوڑی بہت ہی اونچ نیچ ہو گئی ہو. نہ حضرت علی المرتضیٰ کبھی سخت ناراض فاطمہ سے ہوئے، نہ فاطمہ تو زہرا مولا علی سے ہوئی. یہ ہمارا موقف ہے. تمہارا جو موقف ہے وہ اپنی کتابوں میں پڑھو. اور پھر صدیق پر میں نے ایک پوسٹ جاری جیسے سے وہ لکھنے شروع ہو گئے، وہ جی جو صدیق اکبر فاطمہ کا جو دشمن ہو، جو فاطمہ کو ناراض کرے، اس کے بارے میں تمہارا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا جو تمہارا حکم مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں. ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کسی مرحلے پر بھی حضرت علی صدیق اکبر سے غضبناک نہیں ہوئی. اب سنیے وہ بخاری کے الفاظ جو ہیں جہاں یہ موجود ہے کہ حضرت سیدہ غضبناک نہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت ہے. یہ میں نے شروع میں عرض کیا، یہ حدیث 14 جگہوں پر موجود ہے. کتنی جگہوں پر؟ سیاہ ستہ کے اندر کتنی جگہوں پر موجود ہے؟ 14 جگہوں پر. 14 جگہوں میں سے 10 جگہوں پر غضبناک والے الفاظ موجود نہیں ہیں. بخاری شریف میں 5 جگہوں پر موجود ہے اور صرف ایک جگہ پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ غضبناک میں ناراض. اب سیریس اور سیدھی سی بات ہے، جب واقعہ ایک ہے تو بعض اس کو غضبناکی کو بیان کر رہے ہیں اور کہیں بھی پوری کی پوری تاریخ اور پوری کی پوری حدیث کی کتابیں اٹھانے کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ حضرت سیدہ نے فرمایا کہ میں تم سے ناراض ہوں. یہ راوی کا خیال ہے. یہ کیا ہے؟ بولو یار، یہ کیا ہے؟ راوی کا خیال ہے. اور راوی بھی ابن شہاب زہری سے جنہوں نے نقل کیا ہے اس سے، اور ابن شہاب زہری سے بھی جن راویوں نے، یہ تھوڑی علمی بات ہے ذہن میں رکھ لیجئے گا، جن راویوں نے نقل کیا سب نے غضبناک کے الفاظ نہیں بولے، اور جنہوں نے بولے ہیں انہوں نے بھی ہر جگہ پہ نہیں بولے. یہ دو باتیں. ابن شہاب زہری سے سب نے غضبناک کے الفاظ نقل نہیں کیے اور صالح نے نقل کیے ہیں اور صالح نے بھی ہر جگہ پر یہ الفاظ نقل نہیں کی. یہ کیسے ہو گیا؟ غضبناک والی بات کیسے ہو گئی؟ ہم اس بنیاد پر ابن شہاب زہری پر بھی تان کے قائل نہیں ہیں، ہم انہیں عادل اور ثقہ سمجھتے ہیں. یہ ہوا کیسے؟ بھائی ہوا یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سچویشن کو دیکھ کر، صورتحال کو دیکھ کر بندہ اپنا اندازہ بیان کرتا ہے. مثلاً میں معذرت کے ساتھ میں استاد جی کی طرف ایسے منہ کر کے بیٹھوں، استاد میری طرف ایسے منہ کر کے بیٹھیں، آپ اتنے بندے بیٹھیں تو وہ کہیں گے کوئی مسئلہ ہے. اب اندر کیا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے. لوگ بعض اوقات حالات کو دیکھ کر، اس کی میں مثال سیرت پاک سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے خلوت نشینی فرمائی. آپ الگ ہو گئے. اب مسجد نبوی میں شور برپا ہو گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی. اب سمجھئے یہ طلاق والی بات کسی نے حضور سے سنی ہوئی تھی؟ حضور نے یہ قول کیا نہیں تھا لیکن مشہور ہو گئی.
چیز واقعہ کے اندر موجود نہ تھی لیکن مشہور ہو گئی. اور مشہور کیسے ہوئی؟ حالات کو دیکھ کر ہوئی کہ اللہ کے حبیب کبھی ایسے تنہا ہوتے نہیں، تنہا ہوئے ہیں تو شاید حضور نے طلاق دی ہے. اب حضرت عمر فوراً اٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دی؟ حضور نے فرمایا میں نے نہیں، معاملہ حل ہو گیا. اب جب یہ بعد میں بیان کی گئی، زوری اپنے شاگردوں کو بیان کر رہے تھے تو انہوں نے وہ کیفیت سمجھتے ہوئے انہوں نے غضب کے یا ناراضگی کے آئیڈیا بیان کیا، خیال بیان کیا. اس کو روایت بالمعنی کہا جاتا ہے. اپنا انہوں نے خیال بیان کیا کہ شاید جو انہوں نے ترک کلام کیا تھا، اور یاد رکھیں ترک کلام ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتا. کلام ترک کرنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے عدم ضرورت. بھائی میں آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے بات کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں آپ سے گفتگو ہو سکتا ہے نا. ناراضگی کوئی ضروری وجہ نہیں ہو سکتی. اور جو ہے فاجہ رات ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہمارے آئمہ نے بالاتفاق جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ نے جب وراثت والی حدیث سنی تو حضرت سیدہ نے اس معاملے کو چھوڑ دیا، اور پھر پوری زندگی میں وَلَمْ تَتَكَلَّمْ کا ترجمہ یہ ہے پوری زندگی میں آپ نے اس موضوع پر کبھی بھی گفتگو نہیں فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا قطن یہ مطلب نہیں کہ ناراض ہے. میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں کہ ناراض نہیں ہے؟ میں یہ شیعہ کی کتابوں سے کہہ رہا ہوں کہ سیدہ ناراض نہیں ہے. سنیں گے یہ جو حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں، اس حدیث مبارکہ کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا، اور معذرت بھی چاہوں گا اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے، میں اب اینڈ کی طرف جا رہا ہوں. وہ ہے یہ شرح ناج البلاغہ ابن ابی عدید کی ہے، شرح ناج البلاغہ ابن میثم کی ہے. دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک کے اندر تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہے، ایک کے اندر تھوڑی اختصار کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سیدہ حضرت صدیق اکبر سے باغ فدق مانگتی ہیں تو شیعہ کی کتابوں میں اس واقعہ کو آپ سنیے. تو حضرت صدیق اکبر نے مالی وراثت کی بات کرتے ہوئے پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدق سے تمہاری خوراک لیتے تھے. حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے میں ترجمہ سنا رہا ہوں. باقی آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے اور فی سبیل اللہ سواریاں بھی لے کر دیا کرتے تھے. میں اللہ کی قسم کھا کر تم سے اقرار کرتا ہوں کہ فدق کی آمدنی میں اسی طرح ہی تقسیم کروں گا. یہ حضرت صدیق اکبر کا مکالمہ ہو رہا ہے سیدہ فاطمہ زہرا سے. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں باغ فدق کی آمدنی اسی طرح ہی تقسیم کروں گا. اس کے بعد الفاظ ہیں فرادیت بذالکا. حضرت سیدہ اس پر راضی ہو گئی. کہو سبحان اللہ، اونچی کہو سبحان اللہ. حضرت سیدہ صدیق اکبر سے راضی ہو گئی. یہ ہماری کتاب کا حوالہ نہیں، یہ شیعہ کی کتاب کا حوالہ موجود ہے. آپ راضی ہو کر وہاں سے گئی اور آگے گفتگو کیا کی؟ آپ نے گفتگو یہ کی کہ عرض کی اے ابو بکر میں تم سے عہد لیتی ہوں کہ تم اس کو اسی طرح تقسیم کرو گے. اور پھر حضرت صدیق اکبر باغ فدق کی جتنا مال تھا اس میں سے آل بیت اطہار کی ضرورت کا مال پورے سال کا ان کے گھر بھیج دیا کرتے تھے. یار کیا بات کرتے ہو؟ شیعہ کی کتابیں اٹھاؤ. آل بیت کے گھر کا سارا خرچہ باغ فدق کی آمدنی سے خلفائے راشدین کے زمانے میں چلتا رہا. میں آپ سے ناراض ہوں، آپ مجھے دودھ دیں پانی دیں، میں کہوں گا نہیں لیتا، تیرے ساتھ میرا تعلق. اور ادھر آپ کہیں ناراض بھی ہیں، ادھر صدیق اکبر کے طرف سے آنے والے مال کو بھی وصول کر رہی ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. اگر باغ فدق کی آمدنی سے حضرت سیدہ مال وصول کر رہی ہیں تو یہ دلیل ہے حضرت سیدہ حضرت صدیق اکبر کی تقسیم پر راضی تھی. اب جب یہاں دال نہیں گلتی تو ایک آخری کاڑا.
یہ تو تھا وراثت تک. جب ہم نے کہا جی وراثت تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے انبیاء کی، بولو یار انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتی ہے. یہ تمہاری کتابوں میں بھی موجود، یہ ہماری کتابوں میں بھی موجود. گویا یہ متواتر کے درجے تک بات چلی گئی کہ انبیاء کی وراثت مال نہیں، انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم. جب یہاں سے پھندہ پڑا، ورنہ آپ سوچئے نا، ورنہ یہ دلیلیں کیوں دیتے ووارث سلیمان داؤدا؟ پہلے انہوں نے وراثت پہ رولا ڈالا. جب یہاں سے پھندہ پڑا تو انہوں نے کہا نہیں یہ وراثت نہیں، یہ سرکار دو عالم نے زندگی میں ہبہ کر دیا تھا. یہ کیا کر دیا تھا؟ ہبہ کر دیا تھا. ہبہ والی ایک روایت آل سنت کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، در منصور میں موجود ہے. میری بات سمجھیں؟ وہ آپ کو کہیں گے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے ہبہ کر دیا، تو اس کے اندر عطیہ بن سعد کوفی ایک راوی ہے جو کنفرم ہے کہ وہ شیعہ ہے، وہ رافضی ہے اور حدیث کے معاملے میں انتہائی ضعیف ہے، اس لیے وہ روایت ہمارے ہاں معتبر ہے. یہ تو ہوگی ہمارے ہاں سے چھٹی. اب رہ گئی ان کی روایات. تو وہ جو روایات بیان کرتے ہیں امام جعفر سے اور امام باقر سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ہوا یوں کہ جب باغ فدق فتح ہوا، مال مل گیا، تو اللہ کریم کی طرف سے آیت اتری وآت ذی القربی حقہ کہ محبوب. اب اس کہانی کو ذرا ان کی کتابوں میں سنیے گا اور پھر انہیں داد دیتے رہنا کتنے چبل ہیں. وآت ذی القربی حقہ یہ آیت مبارکہ اتری تو حضور کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کیا بات ہے. وآت ذی القربی حقہ، حضور کو پتہ ہی نہ چلا یہ کیا بات ہے. حضور نے جبریل سے پوچھا، جبریل نے کہا مجھے بھی نہیں پتا. پھر جبرائیل دوڑے دوڑے خدا کی بارگاہ میں گئے، مالک یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا وہ جو مال فہ ہے، باغ فدق ہے، وہ حضور کے رشتہ دار، حضور کو کہو کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دے دیں. یہ کہانی ہے، یہ سمجھ میں آنے والی ہے. جبریل بھی لا علمی میں آگئے، حضور بھی لا علم، پھر واپسی جانا پڑا. لیکن آپ سمجھئے یہ جو ہے نا وآت ذی القربی حقہ، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. کہو سبحان اللہ. کس کی آیت ہے؟ بنی اسرائیل کی. اور بنی اسرائیل کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اور کوئی آواز بول دو نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. واقع معراج سے، اور واقع معراج مدینہ میں ہوا ہے، مکہ میں ہوا ہے. بولو یار، مکہ میں ہوا ہے. واقع معراج مکہ میں ہوا ہے، باغ فدق مدینہ میں، اور وہ بھی 7-8 سال کے بعد کا ہے. آیت 11 سال پہلے اتر چکی ہے اور اس کا شان نزول بعد کا بیان کر رہا ہے. آیت مبارکہ کو آپ غور سے پڑھئے نا، یہ آیت مکی ہے، باغ فدق مدینہ میں ہو رہا ہے کہ یہ آیت اس کے بعد اتری. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام باقر کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ مکہ کے اندر اتری ہے. آئمہ اہل بیت بیان کر رہے ہیں کہ یہ ساری کہانی گھڑی گئی تھی ہبہ والی. اب کیا کرتے جب وراثت میں گڑا پڑ گیا تو پھر ہبہ کی طرف دوڑے. تو اور پھر یہ آیت مبارکہ کبھی ساری کی ساری کریں تو اس کے اینڈ پہ یہ بھی آتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. یہ خطاب حضور کو نہیں، یہ عام مسلمین کو یہ خطاب ہے. معاذ اللہ حضور فضول خرچی کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر اور بھی آگے شدید عذاب کی وعیدیں بھی بیان کی جا رہی ہیں. اس سے معلوم ہوا اس آیت کا مخاطب عام امت ہے، صرف سرکار کی ذات مبارکہ نہیں ہے. اور یہ جو اس کے شان نزول میں یہ بیان کی گئی کہ فدق آ گیا اور پھر اس کے بعد، تو میرے بھائیوں بات یہ ہے، حضور رحمت اللہ میں ایک چیلنج کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں. اہل سنت کی کسی ایک کتاب کے اندر بھی صحیح السند اور اس کے راوی سنی ہوں، اہل سنت میں ایک روایت بھی ہبہ کی ثابت کر دیں، ہم باغ فدق میں ان کا مسئلہ قبول کر لیں.
کہیں پر بھی یہ روایت موجود نہیں، شیعہ کے اندر موجود ہے، اور اس کی اور کچھ دلیلیں موجود ہوں نہ ہوں، یہی دلیل موجود کافی ہے کہ یہ آیت 11 سال پہلے کی اتر چکی ہے اور باغ فدق کا معاملہ 11 سال بعد کا۔ تو یہ سب کہانیاں گڑی گئی ہیں، اور کہانیاں گڑ کر پھر اس پر غاصب بنانے کے لیے حضرت صدیق اکبر کو یہ سارے معاملات۔ سچی بات یہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق اکبر سے راضی ہیں، صدیق اکبر سیدہ سے راضی ہیں۔ وہاں میں موقع کی گواہی آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ موقع پر شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ باغ فدق کے معاملے میں راضی ہو کر گئیں، اور اس کے بعد بھی راضی نامہ چلتا رہا، بعد میں بھی ناراضگی نہیں ہوئی۔ وہ 3 ہماری کتابیں ہیں، ان 3 کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، البدایہ والنہایہ، طبقات ابن سعد، اور فتح الباری کے اندر موجود ہے جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ بیمار ہوئی تو حضرت صدیق اکبر پوچھنے کے لیے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت سیدہ کو جا کر بتلایا کہ ابو بکر صدیق پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ پسند کرتے ہیں تو وہ تشریف لائیں۔ حضرت صدیق اکبر گئے، وہاں پیار محبت کی باتیں ہوئی، حضرت سیدہ راضی، یہ بھی وہاں پر موجود ہیں، وہاں رضا کے الفاظ وہاں پر بھی موجود ہیں، اور حضرت سیدہ کا جنازہ جو ہے وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پڑھایا۔ کنز المال کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ساتھ جنازہ، یہ ایک لمبی کہانی اتنی ناراض تھی کہ منع کر دیا تھا کسی کو نہ بتلانا، وہ میرے جنازے میں نہ آئیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم وہاں پر گئے، حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے، حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا علی جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی صدیق اکبر کی خدمت میں، امیر المومنین اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کے ہوتے ہوئے جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ سیدہ کا جنازہ پڑھانے والا ابو بکر صدیق ہے۔ اور ایک آخری بات، یہ یاری کی میں ایک بات صرف ان کی کتابوں سے عرض کر کے آپ کو کہوں گا، یہ کہانیاں سب غلط ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، صحابہ آل بیت کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، اپنے دلوں کا سہارا سمجھتے تھے، اور رب کعبہ کی عزت کی قسم جتنا حضور کے صحابہ حضور کی آل بیت سے پیار کرتے تھے، قیامت تک کوئی اتنا پیار کر ہی نہیں سکتا۔ یہ روایت ہے جی کشف الغمہ کی، شیعہ حضرات کی معتبر ترین کتابوں میں سے کتاب ہے۔ حضور کے وصال کو چند دن گزرے، جن دنوں کا یہ رولا بیان کرتے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ گلی میں مل کے جا رہے ہیں، یہ دشمنی ہے، دونوں مل کے جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت امام حسن کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر جو الفاظ ہیں شیعہ کی کتابوں میں وہ سنیے، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضرت امام حسن کو مخاطب ہوتے ہوئے، میرے ماں باپ حسن تجھ پہ قربان جائیں، تم میرے نبی کی شبیہ نظر آتا ہے، تو علی کی شبیہ نظر آتا ہے، تیری تصویر مصطفیٰ سے ملتی ہے، تیری تصویر علی سے نہیں ملتی، یہ کہا اور حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ یہ ہے پیار۔ اور اس پارٹی کا کہوں، اس پارٹی کا امام حسن سے پیار، امام حسن ممبر پر ہیں، کشف الغمہ میں موجود ہے، انہوں نے نیچے سے مسلح کھینچا اور کوفیوں میں سے ایک کوفی بدبخت نے حضرت امام حسن کو نیزہ مارا جو آپ کی ہڈی تک چلا گیا۔ صحابہ کبھی رسول اللہ کی آل کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ اور ایک آخری بات پلے باندھ لیجئے، قیامت تک کے لیے ان کے لیے چیلنج ہے، اگر باغ فدق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر غاصب ہیں معاذ اللہ، حضرت فاروق اعظم غاصب ہیں معاذ اللہ، حضرت عثمان غنی غاصب ہیں معاذ اللہ، تو حضرت علی المرتضیٰ نے کیا وہ باغ فدق آل بیت کے حوالے کیا ہے؟ شیعہ مرتا مر جائے گا،
کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے وہ باغ واپس لے کر آل بیت کو دیا۔ اتنے گل پوچھئے نا، دیکھ رولا بڑا بڑا وہ کیوں نہیں کیا؟ جی مولا علی کا ایک فرمان ہے، میں نے اس لیے نہیں کیا کہ جب میرا اقتدار مضبوط ہو جائے گا، اگر میں بھی لے کے دیتا ہوں تو لوگ ابو بکر و عمر کو ماننے والے ہیں، لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے، جب اقتدار مضبوط ہو جائے گا تو میں لے کر دوں گا۔ اب سنیے، امام کی امامت کے لیے ضروری ہے مولا علی کا فرمان ناج البلاغہ رسول کافی میں موجود ہے، امام وہ ہو سکتا ہے جو حقدار کا حق حقدار کو پہنچائے۔ جو نبی کی سنت کو زندہ کرے۔ اگر معاذ اللہ نبی کی سنت یہ تھی کہ آل بیت کو باغ فدق دے دیا تھا تو حضرت علی کی ذمہ داری بنتی تھی کہ باغ فدق لے کر دے ہیں اپنی آل بیت۔ اور معاذ اللہ اگر پہلوں نے غصب کیا تھا تو پھر حقداروں کو حق پہنچانا یہ امام عادل کی ذمہ داری ہے۔ جو یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا وہ امام عادل ہو نہیں سکتا۔ اگر علی کو امام عادل مانتے ہو تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ صدیق کو حق سمجھ کر کیا ہے، وہ فاروق اعظم کو حق سمجھ کر کیا ہے، وہ عثمان غنی کو حق سمجھ کر کیا ہے، اور خدا کی قسم خلفائے راشدین اسی طریقے سے تقسیم کرتے رہے۔ اور ایک اور آخری بات، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ پھر باغ لے کر کیوں دیا؟ یہ بھی غلط کہانی ہے، اس حدیث کے الفاظ تو پڑھیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جب یہ معاملہ اب ہوا یوں کہ امام حسن تک یہ ایسے ہی چلتا رہا، جب مروان علاقے کا حاکم بنا تو باغ فدق اس کے کنٹرول میں تھا، پھر اس کی اولاد کے کنٹرول میں، پھر وہ ایسے ان کی ذاتی کنٹرول میں چلا گیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو آپ نے ان کے ذاتی کنٹرول سے نکال کر اس کو اس حالت پر لائے جس حالت میں وہ خلفاء کے زمانہ کے اندر تھا۔ وہ واپس آل بیت کے قبضے میں نہیں دیا، وہ اس حالت پر لائے جس حالت میں خلفاء کے زمانے کے اندر تھا۔ الحمدللہ میں شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے بہت مطالعہ کیا اس حوالے سے، میں یقین اور گارنٹی کے ساتھ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آل سنت کا عقیدہ حق ہے، آل سنت کا عقیدہ سچ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کہانی اور بھی گڑی جاتی ہے، جیسے کہانیاں ڈھیر ساری گڑی گئی ہیں ایسے ہی کہانیاں اور بھی گڑی جاتی تھی کہ ٹکر پانی کو چلانے کے لیے، یہ سب کہانیاں ٹکر پانی کو چلانے کے لیے۔ ہم ان کی جو کتابوں کے اندر موجود چیزیں ہیں ہم ان کے قطعاً ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ انہوں نے جو بات انہیں پسند لگتی ہے وہ کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ امام موسیٰ کاظم کا قول ہے، کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ امام جعفر صادق کا قول ہے۔ اور اس میں سے ایک میں بات آپ کو بتلاؤں، امام موسیٰ کاظم کا قول انہوں نے باغ فدق کے متعلق پتہ کیا کہ نقل کیا ہے؟ انہوں نے ان کا قول یہ نقل کیا ہے کہ اس کا حدود عربہ جو ہے ادھر جو ہے وہ کیا ہے جبل عود سے لے کر مصر تک کا علاقہ ہے، یہ سب کو انہوں نے باغ فدق کے اندر کیا، یعنی جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایسے اپنی طرف سے قول نکل، ایسے ہی یہ قول بھی سارا کا سارا جھوٹا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت صدیق اکبر کا گھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر پر حملہ کیا، ان کے دروازے کو گرا دیا، یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسے ابو بکر صدیق حضرت سیدہ اور آپ کی آل سے محبت کرنے والے تھے، اس سے بڑھ کر حضرت فاروق اعظم حضور کی آل بیت سے محبت کرنے والے، یہ سب جھوٹی کہانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہوں گی، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔